ہمارے پاس علوم کی دو قسمیں موجود ہیں. میں اس کو بھی مثال سے پہلے واضح کر دوں، کیونکہ مثال کے ذریعے جب وارد ہوتے ہیں تو مطلب ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سرمایہ. سرمایہ ہوگا تو تجارت کریں گے. آیا ہو سکتا ہے کہ سرمایہ موجود نہ ہو اور انسان تجارت کر لے؟ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس کاروبار میں سرمایہ لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ ملے گا اس کا. اب وہ نتیجہ چاہے نفع میں ہو یا لاس میں ہو، اس میں بھی بحث نہیں ہے. آپ کو کیا ہوگا؟ نتیجہ ملے گا اس کا. درست ہے؟ ہمارے علوم بھی اسی طریقے کے ہیں. ہمارے بعض علوم ایسے ہیں، بعض علم ایسے ہیں جو سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ علم نہ ہو کہ جو کہ سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے تو آپ کسی بھی چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن بعض علوم جو ہوتے ہیں وہ سرمایہ کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ آپ اسی سرمایہ والے علم سے حاصل کرتے ہیں. درست ہے؟ وہ علم کے جو سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم بدیہی. بدیہی ہے دو نقطوں والی، دو آنکھوں والی. بدیہی، بداہت، یعنی جو روشن ہیں بہت زیادہ. یہ علوم بدیہی یہ سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. علم بدیہی اگر انسان کے پاس موجود نہ ہو تو انسان کبھی بھی نئے علوم کو کشف نہیں کر سکتا. لیکن پھر کیا کرتا ہے وہ انہی علوم بدیہی سے استفادہ کر کے پھر نئے علوم تک پہنچ جاتا ہے. مثالیں اس کی آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی بعد میں جا کے. ابھی فقط آپ کو ان اصطلاحوں سے آشنائی حاصل کروانی تھی. بس ہمارے پاس ایک اصطلاح کیا ہو گئی؟ علم بدیہی، کہ جو سرمایہ ہے انسان کا علم کی دنیا میں، اگر یہ سرمایہ نہ ہو تو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا مختلف علوم کا. اور بعض علوم ایسے ہیں کہ جو ان سے حاصل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علم نظری، توئیں زوئیں والا نظری. بس یہ اصطلاحوں سے آشنائی حاصل، کیونکہ بعض اب پھر آگے چل کے اصطلاحوں میں بات ہوگی. آپ نے یہ اصطلاحیں یہیں سیکھنی ہیں، اپنے ذہن میں بٹھانی ہیں، اور جب ہم اگلی بحثوں میں جائیں گے پھر وہاں ہر جگہ پہ ہر اصطلاح کو دوبارہ وضاحت نہیں کی جا سکتی، چونکہ پھر اس میں وقت بہت زیادہ لگے گا. علم بدیہی یعنی وہ علوم کے جو سرمایہ ہیں انسان و بشر کے، اور علم نظری کہ جو علوم سرمایہ نہیں ہیں بلکہ ان سے حاصل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں علم نظری.